قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کر کے کہ آسمان کو اللہ رب العزت لپیٹ دے گا، اس دن مٹھی میں لپیٹ دے گا۔ پھر فرمایا کہ یاجوج و ماجوج جو قید ہیں، جن کو ذوالقرنین نے قید کیا تھا، قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے زمین میں۔ وہ تو بظاہر فتنہ و فساد برپا کریں گے، اور لیکن اللہ رب العزت کے جو مومن بندے ہوں گے ان کو پائے استقامت سے وہ ہٹا نہیں سکیں گے۔ پھر چند معجزات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا معجزہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا تو ان کے اپنے لوگ دشمن ہو گئے، ان کی اپنی پوری قوم دشمن ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے والد دشمن ہو گئے۔ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ توحید کے اعلان کی وجہ سے، اس عقیدے کی گہرائی اور قوت کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالنا پڑا، ان کو لوگوں نے آگ میں ڈالا، اس لیے کہ یہ اعلان ختم ہو جائے، یہ جو توحید کا علم لے کے اٹھا ہے یہ علم آج ہی جل کر راکھ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ایک معجزہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہی حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم نے لوہا ان کو دیا، ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، یعنی ان کو قوت عطا کی، ان کو طاقت عطا کی، وہ لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اہم معجزات دیے گئے۔ پھر فرمایا کہ ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر یہ بات فرمائی کہ یہ جنات، ان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول عطا کیا، پورا مکمل کنٹرول رکھتے تھے۔ یہ معجزات تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی کہ یہ نبی سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص طبقے، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے کا نہیں ہے، یہ صرف عربوں کا نبی نہیں ہے، یہ عجموں کا بھی نبی ہے، یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد چند اہم باتیں ہیں، یہ چند اہم باتیں ہر سورت کے آخر میں ضرور رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو کھلواڑ کے طور پہ نہیں بنایا ہے، ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ یہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں آج، یہ سب جھوٹے اور مکار ہیں، اور یہ سب جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ موت سبھی کو آنی ہے اور موت آ کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحشر کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے قیامت کی ہولناکی کا بیان کر دیا کہ اس کی ہولناکی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ کہا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے غافل ہو جائے گی، ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے دور نہیں رہتی، اس کی دوری برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس سے اس دن غافل ہو جائے گی، اس کی ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی بھیانک اور سختی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ لوگ نشے میں دھت نظر آئیں گے، لوگ اس کی ہولناکی اپنے دماغ پر اس قدر بسا لیں گے، ان کی دماغ میں اس قدر رچ بس جائے گی کہ لوگ لڑکھڑا اٹھیں گے اور ایسا لگے گا جیسے نشے میں دھت ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان کی تخلیق کے 7 مراحل تھے، 7 مراحل کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اس کی نسل کو نطفے سے چلایا، پھر دیکھیے اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بن کر تیار ہوتا ہے انسان، پھر اس لوتھڑے سے بوٹی بنتا ہے، اور پھر بوٹی سے ایک بچہ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ پھر اس دنیا میں آتا ہے، جوانی کے ایام گزارتا ہے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے، اور پھر ایک بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان 7 مراحل سے ہوتا ہوا انسان آتا ہے اس دنیا میں رہتا ہے، اور پھر گزر کر اللہ رب العزت کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دنیا میں 6 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ رب العزت کے فرمانبردار بندے ہیں، یعنی مسلمان۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا ہے، تیسرا گروہ نصرانیوں کا ہے، عیسائیوں کا، چوتھا گروہ صابیوں کا ہے، یہ ستارہ پرست قوم تھی، پانچواں گروہ مشرکین کا ہے، اور چھٹا گروہ یہ آگ پرست والوں کا ہے، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کا ہے۔ ان میں کامیاب وہی ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، یعنی مسلمان۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی ہے، اب لوگوں کے سامنے حج کا اعلان کریں، ایک اجتماعی عبادت کا ماحول بنائیں اور لوگ آپ کی طرف جوق در جوق چلے آئیں گے، آپ کی طرف لوگ فوج در فوج آئیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اور لوگ آپ علیہ السلام کے پاس، آپ علیہ السلام کے ساتھ آئے اور اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک ماحول بنا۔ پھر مومنین کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی نشانی کہ مومنین صبر کرتے ہیں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، وہ مالداری پا کر، نعمتیں پا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر بتایا کہ مومنین کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ مومنین نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر بتایا کہ مومنین انفاق کرتے ہیں، اور ایک اہم صفت بتائی کہ لوگوں کے تعلق سے بڑے ہمدرد ہیں، لوگوں کے تعلق سے ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے تئیں بڑے ہمدرد ہیں۔ پھر یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مشرکین کا کام تھا کہ جب وہ قربانی کر لیتے تھے تو پھر اس کے خون کو بیت اللہ کے دیواروں پر لگاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کو خون پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کو گوشت پہنچتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ قربانیوں کا گوشت، یہ خون اللہ رب العزت کو نہیں پہنچتا، اصل چیز پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، یہ دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ یہاں کیا چھپا ہے، آیا وہ قربانی اللہ رب العزت کے لیے کی ہے یا دکھاوے کے لیے کی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو پہنچتی ہیں، دکھاوا نہیں پہنچتا۔ یہ ظاہراً تم خون لگا رہے ہو بیت اللہ کی دیواروں میں، یہ سب نہیں پہنچتا، بلکہ اصل نیت پر انسان کے عمل کا دار و مدار ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین اور ان کے معبود یہ ایک ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اتنے بے بس ہیں، ان کی کمزوری کا اظہار کروایا، یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اگر یہ تمام کے تمام ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان کے منہ سے یا ان کے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر بھی لے جائے تو اس مکھی سے وہ اپنی چیز کو بچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، یہ اتنے کمزور ہیں اور تم ایسے کمزوروں کو معبود بنائے ہو۔ پھر آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں، یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ رب العزت کے دین کو اپنایا، اللہ رب العزت نے ان کا نام مسلمان رکھا، یعنی مطیع و فرما بردار۔ تو اس حقیقی اطاعت کا حق ادا کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مسلم بندے تھے، انہیں کی روش اختیار کرو۔ یہ دین ابراہیمی کے نام پہ ڈھونگ رچتے ہیں، یہ مکار اور جھوٹے لوگ ہیں جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، حقیقت میں دین ابراہیمی کے پیرو نہیں، یہ آباء و اجداد کے دین کے اگر پیرو ہوتے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر جد امجد تسلیم کیا ہے تو پھر اس دین کو مانیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ یہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، یہی دین تمام انبیاء کا دین تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کر دی، تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، وہ اللہ رب العزت کا پیغام تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسرا پیغام دنیا والوں کے سامنے نہیں پیش کیا، ایک ہی دین لے کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دین دین اسلام تھا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین دین اسلام تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔